ڈاکٹر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں میرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو 3-4 کام کریں. پہلا، پاکستان کے نظریہ کو گالی دے، قائد اعظم اقبال کو گالی دے، پاکستانی فوج کو گالی دے، پاکستان کو گالی دے، پاکستان کے نعرے کو گالی دے. اس کے بعد آپ دین کے خلاف بات کریں، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلے جائیں. پھر آپ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن جو ہے جی، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ میڈیکل کی تعلیم کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ قرآن کی کیا اہمیت دی جائے؟ جب یہ اس طرح کی آتی ہیں سازشیں تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں. ابھی میں نے 7th جنریشن وار کی جو بات کی، اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بلیک سوان. بلیک سوان امریکہ نے ٹرم استعمال کی ہے کہ آپ کسی ملک میں اچانک ایمرجنسی بیسڈ کے اوپر ایک ایسا ایونٹ یا انسیڈنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی انٹینسٹی آپ اتنی کرتے ہیں کہ پوری ملک اور قوم کی مرال جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، ہمت پست کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی فرمایا مینار پاکستان کا واقعہ، اور جو ابھی آپ نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مینار پاکستان نشانی کس کی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کی. اور سیالکوٹ نشانی کس کی ہے؟ اقبال کی. یہ جو بلیک سوان ہے، یہ جو بلیک سوان ہے، یہ جو 2 انسیڈنٹ کی وجہ سے ملک کو، قوم کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کو ہم کہتے ہیں 7th جنریشن. اور یہ رکنی نہیں، یہاں پر یہ رکنی نہیں، اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ گلگت